الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے پیارے امام، عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد جو اہل بیت پاک کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی، کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا، میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے، اے میرے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیت، اے رب پاک میں راضی ہوں۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، کمال کی بات ہے، میرے لیے بھی یونیک بات تھی، ایمان تازہ ہو گیا، ذرا غور سے توجہ دیجئے گا۔ امام محمد کہتے ہیں، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے، تو امام محمد کہتے ہیں عراق والوں سے کہ تم اس آیت کو سمجھتے ہو؟ کون سی آیت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نو ڈاؤٹ یہ بڑی امید دلاتی ہے، کمال کی آیت ہے، کسی بھی مشکل میں ہو دل کو دلاسا کیا ملتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا، اہل عراق کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں، تو یہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت امام محمد نے فرمایا نہیں، ہم سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ، اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں جو سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، ذرا نبی پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار تو دیکھو۔ آپ کو کوئی کہے مانگو، کیا مانگتے؟ بلینک چیک دے دے کہ بھر لو اس میں جو اماؤنٹ چاہیے، لکھ لو تمہیں جو چاہیے، بندہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے مانگے گا نا۔ آئے ہائے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب رب تمہیں عنقریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب نبی پاک تک یہ آیت پہنچتی ہے، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس سے زیادہ امید والی کون سی آیت ہے؟ ارے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی فکر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہ بھولیں گے۔ جبھی تو میرے رضا کہتے ہیں نا، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو بساتے جائیں گے۔ آقا آنسو بہائیں گے، کس لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے، اور آپ روئیں گے کہ ہمیں جنت کا جب مژدہ ملے گا تو امتی ہنس رہا ہوگا، امتی مسکرا رہا ہوگا۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو بساتے جائیں گے۔ سنتے ہیں وہ
کی گھبراہٹ، قیامت کی وحشتیں، قیامت کی دہشت سے دل دہتا ہے، مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ساری زندگی جس دیدار کی حسرت تھی نا، اب تو وہ دن آ گیا ہے جب آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ ارے آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے، ان کا مقام بھی دیکھیں گے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ارے محشر کا دن آئے گا اور نبی پاک کی عزت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے، میرے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ کہتے آؤ حسرت زدو، آج تمہیں خوشخبری ملنی ہے۔ ہاں چلو سنتے ہیں وہ دل آج گئے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اچھا پھر فقیروں کو کہہ رہے ہیں، اے غریبوں کو کہہ رہے ہیں، بڑی زندگی میں تمہیں غربت رہی، فقیری رہی، اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ مدینے والے آقا محشر کے دن آئیں گے، تمہیں صرف کیا دولت دیں گے؟ دنیا کی دولت نہیں، تمہیں جنت کی دولت کا صدقہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل گئے کہ وہ انشاءاللہ، کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے لوٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے لوٹاتے جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے، ہم اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، کسی کو نہ دکھانا ہونا تو بندہ اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، مگر بتاؤ میرے اور آپ کے دامن میں کتنی جگہ ہے؟ کتنا چھپا سکو گے؟ تھوڑی سی چیز چھپے گی نا۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا بڑا دامن ہے، کرم مصطفیٰ کا کرم کا دامن ہے کہ ہم گناہ گاروں کے جرم کھلتے جائیں گے، آقا انہیں چھپاتے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا شفاعت مصطفیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے؟ پہلے غور سے یہ سن لیجئے، پھر تاکہ بیان کو مزید آگے چلیں۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے شفاعت کے لفظی معنی ہے وسیلہ، جبکہ شرعی طور پر کسی سے خیر مانگنا شفاعت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ جو شفاعت کا انکاری ہے وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے، جو شفاعت کا انکاری ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انکاری ہے۔ جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اب ذرا قرآن پاک کی خوبصورت ایک بہت پیارا اسلوب ہے۔ قرآن میں دو طرح کی شفاعتوں کا ذکر ہے، ہاں دو قسم کی آیت، دو قسم کی جو سمجھے کیٹیگریز ہیں، اس کے ٹاپکس ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جس میں شفاعت کی نفی ہے، شفاعت نہیں ہوگی۔ کس کی نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی۔ اب دیکھیے صاف قرآن کہہ رہا ہے قیامت والے دن شفاعت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا جز ہے، سب کو یاد ہوگی کیونکہ یہ آیت الکرسی کا جز ہے۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ترجمہ کیا ہوا؟ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت میں وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ پاک نے پرمیشن دی ہوگی، اجازت دی ہوگی. اب دونوں آیت کی وضاحت سمجھ لیجئے. جو فرق کیا، ڈفرنس کیا ہے؟ پہلی ہے جبر والی شفاعت، زبردستی والی شفاعت. جیسے اس دنیا میں بعض لوگ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر، اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر، پیسے خرچ کر کے سفارش کرتے ہیں اور چاہتے نہ چاہتے سفارش ماننی پڑ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جبر والی شفاعت نہیں ہوگی. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، رب پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ آیتیں جس میں شفاعت کی نفی کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جبر والی کوئی شفاعت نہیں چلے گی. دوسری ہوتی ہے شفاعت بالاذن، ود دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی اجازت سے شفاعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے، اللہ پاک کے ہاں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے، سبحان اللہ، اللہ کی اجازت سے گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، شفاعت کریں گے. جن آیتوں میں شفاعت کی اجازت والی بات ہے، اس سے مراد یہ والی شفاعت ہے. اللہ اکبر.